الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ انتہائی دل خوش ہوا جلسہ کی انتظامیہ کا یہ اہتمام دیکھ کر، یہ محبت دیکھ کر، ہم ان کو سلام محبت پیش کرتے ہیں، اور واقعتاً علماء سے پیار، اپنے مسلک سے پیار، قرآن اور حدیث کی اس مجلس سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اتنا بڑا اہتمام انہوں نے فرمایا۔ اسٹیج علماء مشائخ کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں نہ میں خطیب ہوں نہ میں ادیب ہوں، میں تو ایک چوکیدار ہوں جو جگہ جگہ صحابہ کی عزت کی صدا دے رہا ہوں، اپنے ان مشائخ سے گفتگو لے کر آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا ہے۔ رب العالمین کے بعد اس ساری کائنات میں اگر کوئی اعلیٰ اور افضل اور بالا، بلند و بالا ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے، کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس کے بارے میں ہر زبان کے اندر نعت پڑی گئی۔ عربی والا بولا تو یوں بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودوی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اچھی آنکھ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا۔ کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا
کائنات کے پروردگار نے تمام مخلوقات میں سے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو چن کر کے نبی بنایا۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا کائنات کے پروردگار نے انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کمبل آیا، کمبلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے قیام آیا، قیام میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے سجود آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے اشار آئے، اشاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کے لیے صدیق آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے فاروق آیا، عادلین میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے
لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات میں سے چنا۔ میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے صحابہ کے پسند آئے، اگر دل پسند آیا صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا مولا علی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا امیر معاویہ کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا صحابہ کی جماعت کا پسند آیا، اس لیے کائنات کے پروردگار نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پاک پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھئے تو صحیح نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ تکبیر! شان صحابہ کرام، شان مصطفیٰ، شان رسول اللہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان ذی النورین، شان علی حیدر کرار، شان حسنین کریمین۔ احمد حسن صاحب زندہ باد۔ یہ لال سوٹ اج پایا حضرت نے تے تاں جرا نا توڑی نظر بار بار حضرت وال جاری، سبحان اللہ ہے ماشاءاللہ۔ حضرت دا چہرہ نورانی چہرہ ویک ایک وری آکو سبحان اللہ۔ اللہ ان کی محبت سلامت رکھے۔ حضرت کا مجھے حکم آیا کہ فاروقی صاحب ہر صورت پہنچنا ہے تو میں چلتا چلتا حاضر ہو گیا۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی کے در، میں نے آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ جو صحابیت کا منصب ہے نا یہ کسبی منصب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ چاہے میں چلے کاٹ کر نمازیں پڑھ کر روزے رکھ کر کے حج کر کے صدقہ اور خیرات کر کے صحابی بن جاؤں۔ بولو بن سکتا؟ اونچی بولو بن سکتا؟ صحابیت کا منصب کسبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے۔ اللہ جسے چاہا، اللہ نے جسے چاہا چن کر کے حضور کا صحابی بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہ انتخاب کیا ہے اللہ نے۔ بولو صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ بولو اونچی بولو صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ بھائی عقیدہ سمجھانے لگا، اونچی بولو صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ میں اسی لیے اس کو کہتا ہوں اگر تجھے صحابہ سے مسئلہ ہے تو پھر تو صحابہ کو بات نہ کر، اگر تجھے صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھ کائنات کے پروردگار سے کہ اس نے کیوں ان کو چن کر کے حضور کو عطا کیا ہے۔ مطلب تو اے آکھنا چاہنا ہے کہ رب نو پتہ نہیں چلے ابھی کنو چننا سی تے کنو نہیں سی چننا ہے؟ اللہ کی عزت پر بات کرتے ہو، رب کے انتخاب پہ بات کرتے۔ میں نے کہا میں یہاں پر آیا ہوں نا، اگر میں یہاں پہ کوئی بات کر دیتا ہوں آپ مجھے تو نہیں کہیں گے، آپ انتظامیہ سے کہیں گے جنہوں نے میرا انتخاب کیا ہے۔ تو یہی تو بات میں کر رہا ہوں، اگر تمہیں صحابہ سے مسئلہ ہے تو صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ اس سے پوچھو جس نے انتخاب کیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کائنات کے پروردگار نے میرے آقا کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا، میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ۔ جو کچھ اعلیٰ تھا اس کائنات کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کر دیا، اور میرے پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ ارے بابا یہ زمانہ سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا حضور نہیں فرما چھڑے اصحابی یہ یار میرے ہیں۔ اگر زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ یرانہ بھی سب یرانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اے اچھی بولو تسی کیوں نہیں بول؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اور شاہ صاحب نے اس کا اگلا نعرہ بنایا ہے، حضرت میں حضرت کے شہر میں ہوں، میری مسلک کی جن جان سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ میرے شیخ کو لمبی علم والی حلم والی برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے آگے بھی جوڑیا، انہوں نے آکھیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، سبحان اللہ، اور جو نہ مانے وہ، اونچی اونچی اونچی، جو نہ مانے وہ صحابہ دے بنا جنت جا کوئی نہیں سکدا۔ صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، صحابہ جیسا عقیدہ اپنانا پڑے گا، صحابہ جیسی نماز اپنانا پڑے گی۔ آؤ حضرات گرامی قدر، آؤ ذرا میرے ساتھ، اب آپ نے بولنا ہے، میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی لیکن آپ کو بلوانا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا میں علم پہنچانے نہیں آیا، میں تو چوکیدار ہوں، ایک نعرہ آپ سے لگوانے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا مجھے بول کر کے بتاؤ آپ تک یہ جو قرآن پہنچا ہے، آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ اونچی اونچی اونچی، جو آج تک نہیں بولا وہ بھی حضور کے یاروں کا تذکرہ کرے۔ ارے یاروں وہ گستاخی کرے اور سامنے بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہ واہ کیا بات ہے، تو نے حضور کے یاروں کی گستاخی کی اور آپ نہ بولے تو بات مزے کی نہیں ہے۔ ذرا بول کر کے بتاؤ آپ تک جو قرآن پہنچا ہے، قرآن پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ آپ تک حدیث پہنچی ہے، حدیث پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ صحابہ ہے۔ آؤ میں اب آپ کے ایک سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ علماء سے اختلاف نہیں رکھتا، وہ جب بھی بات کرتے کہتے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صحابہ بے ایمان ہو گئے، صحابہ بدل گئے۔ وہ ہر وقت صحابہ کی عزت پر کیوں بات کرتے؟ وہ صحابہ کو گالی
کیوں دیتا ہے؟ حضرات گرامی قدر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اصل میں اس کو اس بات کا علم ہے، یہ جو اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ستون میرے آقا کے صحابہ ہیں، اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے اسلام کی عمارت زمین پر آ کر کے گر جاتی ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے نماز باقی نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے حدیث باقی نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے سیرت باقی نہیں بچتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے میرے آقا نے ایک خیمہ دیکھا، ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے آقا کے لیے عریش کو لگا دیا گیا، میرے آقا اس عریش کے اندر آرام فرما ہے۔ میرے آقا نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ ارے تم ابو بکر کو کہاں کہاں سے جدا کرو گے؟ ابو بکر کل بھی حضور کے ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت میں حضور کے ساتھ آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے آرڈر کر دیے ابو بکر کے علاوہ کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ میرے آقا خیمے کے اندر موجود ہے، میرے آقا گھٹنوں پر بیٹھ کے میرے آقا نے دعائیں شروع کر دی، اللہ کے سامنے مناجات شروع کر دی، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اے اللہ، بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ، یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، میرے یہ وہ یار ہیں جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگایا، تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، یہ 313 ہیں، چند بچے ہیں، چند بزرگ ہیں، پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی کوئی نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت کوئی نہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ اے اللہ، میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے، اے اللہ میرے یاروں کو بچا لے۔ اگر آج یہ صحابہ نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا، اگر صحابہ نہ رہے توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اگر یہ صحابہ نہ رہے میری سیرت کا تذکرہ کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اے اللہ، یہ میری متاع حیات ہے، اے اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اے اللہ یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ اور آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں۔ پہلی بات صحابہ انتخاب اللہ کا، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع اتنا ضروری ہے کہ اگر صحابہ نہ رہے تو بولو دین باقی بچے گا؟ مجھے آپ یہ بتاؤ، یہ جو علماء مشائخ آپ کو حدیث سناتے ہیں تو ہر حدیث، میرے آقا کی ہر حدیث کے راوی میرے آقا کے کون ہے بھائی؟ صحابی ہیں۔ اگر اس صحابی کو، صحابہ کی جماعت کو نکال دیا جائے
اللہ نے قرآن حضور کے قلب اطہر پر اتارا ہے، وہاں سے سن کر کے آپ تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر بولو صحابہ بھی سچے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی کے در میں گرا لگانے لگا ہوں، اب آپ کی سستی نہیں چلے گی۔ آخری 7-8 منٹ کے اندر مجھے پتا چلے حضور کے یاروں کے غلام بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بابا دیکھیے تو صحیح نا، قرآن پاک کے اندر نا اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا، اپنے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا، اور کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز تو یہ بھی تھا نا، اللہ میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ لیکن کائنات کے شہنشاہ نے میرے آقا کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا، اور کیا کہا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا، یہ عجیب انداز دعویٰ کیا جا رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر حضور کے شعروں کا تذکرہ کیا جا رہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اعلان صحابہ کی جماعت کا کیا جا رہے، کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے، اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے، اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی مسکان کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا دیکھنا کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجود کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے معجزات کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے رفع الیدین کیا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے آمین کہا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا جہاد کے میدان میں اترے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے تلوار اٹھائی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے دندان شہید ہوئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے پتھر کھائے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے پتے کھائے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے توحید کا اعلان فرمایا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا بدر کے میدان میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا احد کے میدان میں آئے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے خندق پر پیٹ پر پتھر باندھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا نے کفار کا مقابلہ کیا، یہ صحابہ نے بتایا۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی، سیرت آپ تک صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو میرے آقا کی زندگی چاہیے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جائیے جا کر کے دیکھیے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس محمدی دین نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس میرے آقا والی اذان نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس میرے آقا والی نماز نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ارے نماز اسی کے پاس جس کے پاس صحابہ
اس کے پاس نماز جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس قرآن جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس ایمان جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس دین جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس اسلام جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس میرے آقا کی زندگی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یارو، دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور جب تک اہل الحدیث اہل سنت کا ایک بھی نوجوان اس سرزمین پر باقی ہے، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان آل رسول، شان مصطفیٰ مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ یہ صرف مائک سے لگتا رہے گا کہ توڑے بھی کوئی نوجوان بیٹھا ہے؟ بات مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ مجھے حکم ہوا ہے میں حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو حضور کی یاروں کا تذکرہ سناؤں، اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آپ صحابہ کی محبت دل میں لیے بیٹھے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ کتنے انعام؟ گل مکن لگی، حضرت تشریف لے آ چکے نے، تسی بولو ذرا، ہن تواڈے بولن دا ویلا آیا ہے، ہن اگلی تقریر تساں کرنی، ذرا اچھی بولو۔ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو کتنے انعام کرتا ہے بھئی؟ 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ، امام صاحب فرماون لگے جرا صحابہ نال پیار کر دے، اللہ اس بندے دے نال پیار کر دے۔ ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ۔ تو اڈی آواز میرے تک نہ آوے، کل قیامت والے دن بھی جدو منہ تے تالا لگ جائے تے ہاتھ بھی آکھن کہ اسی بھی صحابہ دی عزت واسطے کھڑے ہوئے سا، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے جو صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے، جو صحابہ سے پیار کرتے، اللہ اس کو انعام عطا کرتے، اللہ اس سے پیار کرتے۔ دوسرا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شاگرد بیٹھے ہوئے کہنے لگے امام صاحب بہت بڑا آپ نے بات کر دی ہے، ذرا دلیل بھی تو دیجئے۔ امام صاحب نے دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا آیت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ امام صاحب فرماون لگے جرا بندہ حضور دی اتباع کر دے نا، اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دے، اللہ اس دے نال پیار کر دے تے اللہ اس دے گناہ معاف کر چھڑ دے۔ امام صاحب فرماون لگے حضور نے نماز پڑھی، اساں نماز پڑھ دے، اے حضور دی اتباع ہے۔ آپ نے قرآن پڑھیا، ہم قرآن پڑھتے، یہ حضور کی اتباع ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، ہم عمرہ کرتے، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ پھر ذرا توجہ میری ول رکھو۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کے 30 پارے حضور کے یاروں کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کی زکات، صحابہ کا امداد، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا جہاد، صحابہ کے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والعادیات ضبحا
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمع. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون کون صحابہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دیا. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نوواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کے دل کپ کپ آ جایا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت. اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اے اللہ جنہوں نے تیری عزت کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کو چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر کے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، انہوں نے اپنے جسموں کو قربان کر دیا، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا، بدر کے میدان میں اتر پڑے، جہاد کے میدان میں اتر پڑے، سب کچھ برداشت کیا لیکن تیری عزت کا دفاع کیا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون؟ اے اللہ تیری فوج کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ. اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. ارے کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون صحابہ. اولئک هم الراشدون صحابہ. میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی زندگی کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی صبح کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کی راتوں کے گواہ صحابہ. میرے پیغمبر کے امداز کے گواہ صحابہ. قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ. حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابہ. طریق ہم تک پہنچانے والے صحابہ. ذرا اٹھ کر کے بتاؤ، ذرا اپنے پیغمبر کی صحابہ کی عزت کے دفاع کرتے ہوئے، اپنا نام لکھواتے ہوئے ذرا بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہے؟ میرا پیغمبر امامت کروائے تو مقتدی کون ہے؟ میرا پیغمبر سپاہ سالار بنے تو سپاہی کون ہے؟ میرے پیغمبر کی عزت کے دفاع کرنے والے کون ہے؟ ختم نبوت کے سپاہی کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ. ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ کتاب روایت میں صحابہ مقام ولایت میں صحابہ نور ایمان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ پچھلے ادیان میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ تورات و انجیل میں صحابہ حکم میں تعمیل میں صحابہ ادائے خلیل میں صحابہ نگاہ جلیل میں صحابہ وفاق عنوان میں صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ عین ایقان میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ سخاوت و شجاعت میں صحابہ محبت و ارادت میں صحابہ شان و شہادت میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ جرت و بصالت میں صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ فتح افغان میں صحابہ روم و ایران میں صحابہ قبرص و خراسان میں صحابہ عمل کی آذان میں صحابہ بیت رضوان میں صحابہ حضور کے پیار میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ صوم و صلات میں صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ جتنی تعریف میں نے صحابہ کی ہے اس میں اہل بیت برابر کے شامل ہے. کوئی یہ نہ کہے صرف صحابہ کر کے چلے گئے. جب لفظ صحابہ بولا جاتے اہل بیت مکمل شامل ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں. اس دل کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے. میں اس دل کو نکال کر سینے سے باہر نہ پھینک دوں. اگر اس دل میں مولا علی کا پیار
پیار نہ ہو، اگر اس دل میں حضرت امام حسین کی محبت نہ ہو، اگر اس دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو، رب کعبہ کی قسم آل الحدیث کا یہ منہج ہے، اس دل کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں لگاؤ نعرہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ واہ واہ صحابہ، واہ واہ